السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کی حقیقت، یہ اللہ تعالیٰ کے وفاداروں کا اللہ تعالیٰ کے باغیوں سے محض خدا کے باغی ہونے کی وجہ سے لڑنا اور اس کی راہ میں انتہائی جاں بازی اور سرفروشی کا نام جہاد ہے، بشرطے وہ جاں بازی اور سرفروشی محض اس لیے ہو کہ اللہ کا بول بالا ہو اور اس کے احکام بے حرمتی سے محفوظ ہو جائیں، دنیا کا کسی قسم کا نفع مقصود نہ ہو۔ ایسی جاں بازی اور سرفروشی کو شریعت اسلام میں جہاد کہتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے باعث عین رحمت اور عین نعمت ہیں کہ جن پر دنیا اور آخرت کی سعادت اور فلاح کا مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے کا آغاز فرمایا اور یکے دیگر بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے تاکہ لوگوں کو مولائے حقیقی کی اطاعت کی دعوت دیں اور اس کی نافرمانی سے بچائیں، نیک اور فرما برداروں کو جنت کی بشارت سنائیں اور نافرمانوں اور سرکشوں کو جہنم سے ڈرائیں۔ جو سعید اور خوش نصیب تھے انہوں نے اس نعمت کبریٰ کی قدر کی اور اللہ کا شکر کیا اور دنیا سے دامن جھاڑ کر حضرات انبیاء اللہ کا دامن پکڑا اور اپنے ارادوں اور خواہشوں اور مرضیات و مرغوبات سے دستبردار ہو کر اپنی ہر حرکت اور سکون کو حضرات انبیاء علیہ السلام کے اشاروں کے تابع کر دیا اور اپنے آپ کو ان حضرات کے ایسا حوالہ اور سپرد کیا کہ جیسا مردہ بدست زندہ ہو، اور جو بے وقوف اور بد نصیب تھے انہوں نے اس نعمت کبریٰ کی قدر نہ جانی اور تکلیفات شرعیہ اور امر الہیہ کی بجا آوری ان پر شاک گزری اور حیوانات کی طرح شتر بے مہرہ بنا رہنا اپنے لیے پسند کیا اور اس شرف اور کرامات پر نظر نہ کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی رحمت اور عزت بخشی، بجائے اس کے نفس امارہ اور شیطان کی شاگردی اختیار کی اور انبیاء اللہ کے انکار و تکذیب و دشمنی اور مقابلے پر تل گئے۔ اللہ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی اطاعت کو عار اور ذلت سمجھا اور نفس اور شیطان کی اطاعت کو عزت سمجھا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک ان کو نہایت پیار اور نرمی سے خدائے برتر کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ بد نصیب دن بدن اللہ سے دور بھاگتے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات مسلسل اللہ کی طرف بلایا، پس میرے بلانے سے سوائے حق سے بھاگنے کے اور کسی چیز میں زیادتی نہ ہوئی، اور میں نے جب کبھی ان کو حق کی دعوت دی تاکہ ان کے ایمان لانے سے تو ان کے گناہوں کو معاف کرے، تو ان لوگوں نے نفرت کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑوں میں لپٹ گئے اور اپنی ضد پر جمے رہے اور غایت درجہ سرکشی کی۔ جب حضرات انبیاء نصیحت کرتے کرتے تھک گئے اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی سرکشی اور شرارت اور بڑھتی گئی اور خدا کے پرستاروں کو خدائے قدوس کا نام لینا دشوار ہو گیا، تب اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، مومنین و مخلصین کو بچایا اور منکرین اور منافقین کو ہلاک اور برباد کیا، کسی کو غرق کیا اور کسی کو زمین میں دھسایا اور کسی پر آسمان سے پتھر برسائے اور کسی پر زلزلہ بھیجا اور کسی پر تند ہوا مسلط کی اور کوئی بندر اور سور بنایا گیا۔ الغرض انبیاء مرسلین کے منکرین اور منافقین کا اس طرح عذاب خداوندی سے ہلاک اور برباد ہونا تاریخ عالم کے مسلمات سے ہے، جس میں کسی کو اختلاف نہیں، اس میں شک نہیں کہ اصل عذاب دینے والا ہی عزیز منتقم ہے، لیکن ظہور اس کا ہمیشہ کسی حجاب اور واسطہ ہی سے ہوتا ہے۔ جس کو بھی اپنے دشمنوں کے ہلاک کرنے کا حکم دیتا ہے وہی بے چوں چرا اس کے حکم کی تکمیل کرتا ہے۔ کبھی دریا کو اپنے دشمنوں کے غرق کر لینے کا حکم دیا اور کبھی زمین کو دھسانے کا ادراک ہوا اور ہوا کو پارا پارا کرنے کا، اور کبھی فرشتوں کو ان کے ہلاک اور برباد کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سو ان کو تم نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے ان کو مارا،
اور آپ نے مشکل خاک نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، یعنی ان باغیوں کے قاتل حقیقت میں ہم ہیں اور تم محض آلہ اور واسطہ ہو۔ جس طرح تیر اور تلوار تمہارے افعال کے لیے آلہ اور واسطہ ہیں، اسی طرح تم ہمارے افعال کے لیے مثل تیر اور کمان کے واسطہ اور مظہر ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور جو بھی اسلام قبول کرتا اسے بھی مختلف طرح کی سختیوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ مسلمان چاہتے تھے کم از کم اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھائیں اور اپنی حفاظت کریں، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی، لیکن کافروں نے مدینے میں بھی مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دیا اور ہر طرح سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ تب 12 صفر 2 ہجری کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے دفاعی جہاد کی اجازت ملی۔ جہاد کی اجازت کے حوالے سے سب سے پہلے سورہ الحج کی آیت 39 نازل ہوئی۔ ترجمہ: جن لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے تو انہیں بھی جنگ کی اجازت ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اگر مال مقصود ہو یا نام مطلوب ہو، باللحاظ اسلام قوم و وطن مقصود ہو، تو شریعت میں راہ جہاد نہیں بلکہ ایک قسم کی جنگ ہے، اور کبھی قومی غیرت و حکمت کی بنا پر اور کبھی دنیاوی نمود اور شہرت کے لیے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب منعقد فرمایا، فلاں شخص شہید، یعنی کسی کے متعلق قطعی طور پر یہ نہ کہا جائے کہ فلاں شہید مرا، اس لیے کہ نیت اور خاتمے کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ اور اس باب میں ایک واقعہ روایت کیا کہ کسی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے مقابلہ ہوا تو قزمان نامی ایک شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا جو در پردہ منافق تھا۔ اس نے اس لڑائی میں مشرکین کا خوب مقابلہ کیا اور کار نمایاں دکھلائے۔ سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم میں سے کسی نے اتنا کام نہیں کیا جتنا کہ فلاں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دوزخی ہے۔ بالآخر کافروں سے لڑتے لڑتے یہ شخص شدید زخمی ہوا اور زخموں کی تکلیف سے گھبرا کر خودکشی کر لی۔ اس شخص نے اللہ کے لیے قتال نہیں کیا تھا بلکہ قوم کے لیے قومی حمیت کے جوش میں قتال کیا تھا، اس لیے ایسا شخص شہید نہیں کہلایا جا سکتا۔ جو شخص نبی کی حمایت میں کافروں سے بھی جنگ کرے مگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ قوم اور وطن کے لیے جنگ کرے تو ایسا شخص مجاہد اور شہید نہیں کہلایا جا سکتا۔ جہاں جائے کہ قومی اور وطنی بھائیوں کے ساتھ ہو کر اسلامی بھائیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ حافظ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ میدان قتال میں سب سے پہلے یہ شخص یعنی قزمان نکلا اور سب سے پہلے اس نے کافروں پر تیر چلایا اور للکار کر یہ کہا کہ اے آل اوس، اپنے حسب نسب یعنی قبیلہ اور قوم کی حفاظت کے لیے قتال کرو۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس شخص پر گزر ہوا تو اس کی نازک حالت دیکھ کر یہ کہا، اے قزمان، تجھے شہادت مبارک ہو۔ قزمان نے یہ کلمہ سن کر جواب دیا، خدا کی قسم، میں نے دین اسلام کے لیے قتال نہیں کیا، میں نے تو فقط قوم اور قبیلے کی حفاظت کے لیے قتال کیا ہے۔ صاف مطلب یہ تھا کہ قوم اور وطن کے لیے جنگ کرنے اور اس راہ میں مارے جانے سے آدمی مجاہد اور شہید نہیں بنتا، محض اللہ کے لیے جو قتال خدا کے دشمنوں سے ہو اس میں مارے جانے سے شہید بنتا ہے۔ اس لیے اس شخص نے خودکشی کر لی۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مرد فاجر اور کافروں کے ذریعے سے بھی دین کو قوت پہنچا دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد
فرماتے ہیں ترجمان، اور جو کچھ تم پر مصیبت پہنچی جس دن دو جماعتوں یعنی کافروں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا یعنی احد کے دن، سو وہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ مومنین، مخلصین اور منافقین ایک دوسرے سے تمیز اور جدا ہو جائیں، اس لیے کہ مصیبت کے وقت میں اخلاص اور نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس دن منافقین سے یہ کہا گیا کہ آؤ خدا کی راہ میں خدا کے لیے قتال کرو، اور اگر خدا کی راہ میں نہیں لڑتے تو قومی اور وطنی حمیت کے لیے، اپنی قوم اور وطن اور مال اور اولاد کی حفاظت کے لیے دشمن کی مدافعت کرو، کیونکہ اگر دشمن کامیاب ہو گیا تو انتقام لینے میں مومنین اور منافقین کی تمیز نہ کرے گا، اور عام مسلمانوں کی طرح تم کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جو جنگ کی جائے اس کا نام جہاد ہے، اور وطنی کافروں کے ساتھ مل کر غیر وطنی کافروں سے باللحاظ اسلامی محض وطن کی آزادی کے لیے جنگ کرنے کا نام ہرگز ہرگز جہاد نہیں۔ حضرات انبیاء کرام نے اپنے ہم وطن کافروں سے نہ کبھی اتحاد کیا اور نہ ان کے ساتھ مل کر کوئی مشترک حکومت بنائی، بلکہ اپنے اصحاب کو لے کر ہجرت فرمائی اور اپنی قوم کے کافروں سے ہٹ کر اپنا الگ ٹھکانہ بنایا اور جہاد کی تیاری کی، اور سب سے پہلے اپنی کافر قوم پر حملہ آور ہوئے اور اس کو فتح کیا۔ ہر رسول نے سب سے پہلے اپنی قوم کے کافروں سے جہاد کیا، غیر قوم کے کافروں سے بعد میں جہاد کیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات اور جہادات اپنی ہی قوم اور اپنی ہی خویش و اقارب اور اپنے ہی اعزاز و احباب ہی سے تو تھے، کسی غیر ملکی اور اجنبی قوم سے تو نہ تھے۔ جنگ بدر میں مہاجرین کے سامنے کسی کا باپ تھا اور کسی کا لخت جگر اور کسی کا بھائی اور کسی کا چچا اور کسی کا ماموں، اور عام رشتہ داری تو سبھی سے تھی۔ محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تلوار بے دریغ بے نیام تھی۔ ایمان ایسے ہی عاشق کا نام ہے جس کے سامنے لیلا مجنوں کی تمام داستانیں گرد ہیں، اور قرآن و حدیث جو ہجرت کے فضائل سے بھرا پڑا ہے۔ اس ہجرت کا مطلب یہی تو ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ماں اور باپ اور بیوی اور بچوں اور عزیز و اقارب سب کو چھوڑ دینا۔ قوم اور وطن کا تو ذکر ہی کیا، صحابہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی تو جس کی رفیقہ حیات اور محبوب بیوی نے کفر کو اسلام کے مقابلے میں ترجیح دی اور کفر کی حالت میں قوم اور وطن کی سکونت کو اختیار کیا، تو اس صحابی نے عمر بھر کی رفیقہ حیات کو طلاق دے دی اور بیوی، بچوں اور مال و دولت اور گھر بار چھوڑ کر نبی کے پیچھے مدینے کا رستہ پکڑا۔ اے میرے دوستو، قوم اور وطنیت ایک فتنہ ہے۔ بت پرستی کے بعد قوم پرستی اور وطن پرستی کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے، آمین۔